انداز دیکھیے، ارشاد فرمایا والعصر، رب فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم۔ اللہ کو بھی قسم اٹھانے کی ضرورت ہے، مالک کریم کو بھی کیا حاجت ہے کہ وہ قسم اٹھائے، لیکن تاکید کر کے بات ذہن میں اتارنے کے لیے۔ انسان کا مزاج ہوتا ہے نا، جس بات پہ قسم اٹھائی جائے اس کو انسان سمجھتا ہے زیادہ بہت، تو تب انسانی کے مطابق بات کی، فرمایا والعصر، زمانے کی قسم۔ انسان کو پیدا کرنے والا رب قسم اٹھا کے انسان کی ایک بات کرتا ہے، والعصر، مجھے قسم زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان کو پیدا کرنے والا رب فرماتا ہے بے شک انسان خسارے میں، گھاٹے میں، نقصان میں۔ لوگ اس کو کہہ رہے ہیں بڑا سیٹ ہے، لوگ کہہ رہے ہیں بڑا کامیاب، یہ بھی کہہ رہا ہے اللہ کا بڑا شکر، لیکن پیدا کرنے والا رب، انسان کو بنانے والا، اس کو جاننے والا رب فرماتا ہے مجھے زمانے کی قسم ہو یہ نقصان میں ہے۔ اور خسارہ اس خسارے کو نہیں کہتے کہ لوگ کہتے ہیں میں نے کاروبار کیا تھا تو نفع نہیں ہوا نقصان ہوا، خسارہ اس خسارے کو کہتے ہیں جو اصل مال بھی ضائع ہو جائے، راس المال بھی ضائع ہو جائے تو کہتے ہیں خسارہ ہوا، یعنی اس کے پاس جو تھا اس میں بھی یہ خسارے میں گیا۔ یا اللہ سارے خسارے میں ہے؟ فرمایا نہیں، الا الذین آمنوا، جن میں 4 صفتیں پائی جائیں وہ نہیں خسارے میں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ الا الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، مگر وہ لوگ جو ایمان لے آئے، جن کا ایمان مضبوط ہو، جن کا عقیدہ ہو کہ اللہ ہمارا رب ہے، وہی پیدا کرنے والا ہے، وہی رزق دینے والا ہے، اسی کی تقدیر کا غلبہ ہے، رب کریم ذرے ذرے کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے جس حال میں رکھا ہے یہی حال میرے لیے بہتر ہے، انسان محنت پوری کرے، نتیجہ اپنے رب پہ چھوڑ دے، اسباب سارے جمع کرے، بھروسہ اپنے اللہ تعالیٰ پہ کرے، عقائد کے لحاظ سے پختہ ہو، اور پھر اس کا عقیدہ ہو کہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، کائنات میں سب سے عرفہ والا، عظمتوں والے، شانوں والے، بلندیوں والے، رفعتوں والے، کائنات کے امام، نبیوں کے امام، رسولوں کے امام، فرشتوں کے امام، محبوب مطلق اگر کوئی ہے تو جناب محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اور دونوں عالم کا دھولا ہمارا نبی۔ نظریاتی پختگی حاصل، عقائد پختہ، ایمان میں عقائد پوری طرح داخل، عقائد اہل سنت کا پابند ہو بندہ۔ پھر ایک اور بنیادی عقیدہ ہے، اسی ضمن میں سارے عقائد آ جاتے ہیں، فرشتوں پر بھی ایمان ہو، اللہ کے تمام انبیاء پر ایمان ہو، اچھی بری تقدیر پر ایمان ہو، لیکن ایک بنیادی عقیدہ جس کو عقیدہ آخرت کہا جاتا ہے، اس پر انسان کا ایمان ہونا بڑا ہی ضروری ہے۔ اگر آخرت پر ایمان کمزور ہو جائے تو دنیا میں جتنے بھی عمل ہم کرتے ہیں یہ سارے کمزور ہو جائیں۔ یہ جو لوگ ڈپریشن میں، ٹینشن میں، انزائٹی میں چلے جاتے ہیں اور ایک بات بار بار کرتے ہیں کہ میرے ہی ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، آخر بڑی ہی کوشش کے بعد میں ہی ناکام کیوں رہ گیا، انہیں بتایا جائے گا کہ کامیابی پتہ کیا ہے، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنت هم الفائزون، جنتی اور جہنمی برابر نہیں ہے، کامیاب وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اصحاب جنت بنایا ہے۔ جو جنتی ہیں وہ کامیاب ہیں، جس کو اپنی آخرت کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فکر سلیم دی ہے، راہ ہدایت دی ہے، اعمال حسنہ پر استقامت دی، اور وہ سمجھتا ہے کہ میں محنت اپنی آخرت کو ٹھیک کرنے کے لیے کر رہا ہوں، جد و جہد میری اپنی قبر کے لیے، حشر کے لیے، آخرت کے لیے، آخرت پر جس بندے کی توجہ ہے وہ بندہ کامیاب۔ اس لیے دنیا میں اگر دنیاوی طور پر کوئی ناکامی آ بھی جائے تو کوئی اتنی بڑی ناکامی نہیں ہے، اس لیے کہ اصل کامیابی آخرت کی کامیابی۔ تو عقائد مضبوط ہو، اور پھر عقائد اہل سنت کی پابندی اس کے پاس موجود ہو، نہ رفس کی طرف اس کا رجحان ہو، نہ خارجیت کی طرف اس کا رجحان ہو، اس کے نظریات ستھرے ہوں،
खूबसूरत हो, वो रसूल पाक की ज़ात गिरामी की पूरी गुलामी करने वाला वो शख्स, तो उसके नज़रियात आला। तो फरमाया कि इंसान खसारे में है इल्लल्लज़ीना आमनू, मगर वो लोग जो ईमान लाए वामिलुस्सालिहात, और जिन्होंने नेक अमाल किया। और यहाँ बात ख़त्म नहीं हुई, दो सिफतें और भी पैदा करें। ये दो बातें उनकी अपनी ज़ात तक थी, आमनू वामिलुस्सालिहात, ये दो बातें उनके अपने लिए थी। अब वो सोसाइटी को क्या दें? दो काम मुआशरे के लिए भी करें। वतवासौ बिलहक, हक बात की नसीहत करें, मुआशरे खैर की बात की नसीहत करें, वायरल बातें ना करें। आजकल ये मौजूद चल रहा है, तो जरा मैं इस पर बोलूँगा तो कुछ व्यूज मेरे भी बढ़ जाएंगे। वायरल बातें नहीं करें, वतवासौ बिलहक, वो हक बात की नसीहत करें, कलिमा हक कहें और हिकमत के साथ कहें। उदू इला सबील रब्बिक बिल हिकमा, दानाई के साथ कहें, लोगों को समझाने की नीयत से कहें, कलिमा हक उनकी जुबान पर आए। और मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया सबसे अफजल जिहाद जालिम बादशाह के सामने कलिमा हक कहना। आप हक के साथ खड़े हो, फिर आप लोगों को अमर बिल मारूफ करें, फिर नहीं अनिल मुनकर कहें, और वो भी बंदा देख के नहीं। अगर अमीर आदमी गलती कर रहा है तो फिर आप खामोश हैं, और किसी गरीब को करते देख लिया है तो आपने दीनी हिकमत को भी पेश नज़र नहीं रखा और उसे रुसवाई कर दिया, आपने उसे सख्त तरीन तकलीफ से गुजार दिया है। हक बात की नसीहत करें। जो लोग हक बात कहते हैं ना, उन पर तकलीफ नहीं आती, तकलीफ आती ही हमेशा हक कहने पर। तो चूंकि मैदान लगाया है, अब हक में निकले हो, अब तुमने सफर शुरू किया है, तो भाई पैरों पे छाले तो पड़ेंगे। सफर करोगे तो थकावट तो होगी, कोई रास्ता तय करोगे तो गर्द तो पड़ेगी। अगर किसी सिमत तेज दौड़ोगे तो मुखालिफ सिमत से हवा तो तेज आएगी। अब वहां घबराना नहीं, कमजोर नहीं पड़ना, थकी बातें नहीं करनी। अब ऐसा ना हो कि तुमने माजरत खाहाना रवैया इख्तियार किया। वतवासौ बिलहक, वतवासौ बिस्सब्र, वो हक बात की वसीयत करते हैं और एक दूसरे को सब्र की तलकीन करते हैं। चार सिफात पैदा करें तो खसारे से बच सकते हैं।